نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا. جملہ اسمیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ اچھی طرح سے بیٹھ جانی چاہیے. پہلی چیز تو جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد سننے والے کو یا پڑھنے والے کو یا لکھنے والے کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا اسے کوئی طلب معلوم ہو. اگر اس جملے میں کسی چیز کی خبر معلوم ہو تو وہ خبر اس میں اس بات کا احتمال ضرور ہو سکتا ہے کہ جو خبر آپ کو معلوم ہوئی ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خبر بہرحال ہے. وہ ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. اور اگر خبر کی جگہ آپ کو کسی قسم کی طلب معلوم ہو، طلب سے مراد ہے کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو، جیسے پوچھا جا رہا ہو کہ تمہارا نام کیا ہے، یا کوئی حکم دیا جا رہا ہو یا کوئی گزارش کی جا رہی ہو کہ بیٹھ جائیے یا ادھر آ جائیے یا کھانا کھا لیجیے، کسی قسم کی بھی طلب ہو جو خبر کے علاوہ ہو، ایسے جملوں کو پھر جملہ انشائیہ کہتے ہیں. یہ اس کی بنیادی اس کی ترکیب ہے. اور جملہ جو ہے یا قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ یا تو اسم سے شروع ہوں گی یا وہ فعل سے شروع ہوں گی. ہر وہ آیت یا ہر وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہتا ہے. چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، الٹیمیٹلی وہ دو ہی کام کرے گا. یا تو آپ کو خبر دے گا یا وہ آپ کو طلب دے گا. اگر خبر دے گا اور جملہ اسم سے شروع ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. اگر وہ طلب دے گا اور اسم سے شروع ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ انشائیہ. اور اسی طرح سے معاملہ فعل کے اندر. جملہ اسمیہ کس کو کہیں گے؟ ایسے جملے کو کہیں گے جو جس کی ابتدا اسم سے ہوتی. جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء، جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء، مبتدا اور خبر. مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں. جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر جو اسم کی جو بنیادی چار پراپرٹیز ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں بہت اچھی طرح سے رہنی چاہیے، کیونکہ یہ پراپرٹیز آپ کو جب تک آپ عربی گرامر پڑھیں گے، جب تک آپ قرآن پڑھیں گے، جب تک آپ کو گرامر عربک کا لٹریچر پڑھیں گے، چاروں چیزیں ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اسم کے حوالے سے وہ چار چیزیں ہیں: اس کی وسعت، اس کا اعراب، اس کا جنس اور اس کا عدد. مبتدا وسعت کے لحاظ سے عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. جب ہم عموماً کہتے ہیں اس کا مطلب 95%، یعنی مبتدا عموماً آپ کو معرفہ ملے گا. کبھی کبھار نکرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن جب نکرہ آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اسی طرح سے خبر عموماً جو ہے وہ نکرہ آئے گی، معرفہ آ سکتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ہم نے وہ وجہ نہیں پڑھی تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. اعراب کے حوالے سے مبتدا خبر دونوں حالت رفع میں. اب حالت رفع آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت نصب و جر پر بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی. حالت رفع ذہن میں آپ کے اسٹرائک ہو جانا چاہیے کہ حالت رفع کا مطلب ہے کہ اگر واحد اسم ہوگا تو اس پہ یا تو تنوین آ سکتی ہے یا بغیر تنوین کے ہوگا. ذہن میں ہونا چاہیے کہ تنوین کس پہ آتی ہے؟ تنوین آتی ہے منصرف اسما پہ. اور بغیر تنوین کس کی ہوتی ہے؟ جو غیر منصرف ہوگا. تو غیر منصرف اور منصرف کا فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. غیر منصرف کی کچھ آپ کو
تقسیم آپ کو بتا دیے، کچھ کیٹیگریز بتا دیے، وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حالت رفع کا مطلب ہے ایک پیش یا دو پیش، تنوین ہوگی تو دو پیش ورنہ ایک پیش۔ حالت نصب میں دو زبر، حالت مطلب زبر ہوگا یا دو زبر ہوں گے، اور حالت جر کے اندر دو زیر ہوگا یا کوئی بھی زیر نہیں ہوگا، کیونکہ غیر منصب اسما جو ہے حالت جر کو قبول نہیں کرتا۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے سمجھ لیں کہ خبر جو ہے مبتدا کے تابع ہوتی ہے، خبر جو ہے مبتدا کے تابع ہوتی ہے۔ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی ہم نے 7 اقسام میں نے آپ کو بتائیں ٹوٹل ہوتی ہیں، میں نے 5 آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، 2 میں نے کی ہی نہیں، جب اس کا وقت آئے گا میں اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ وہ جو 5 اقسام تھے، ان 5 اقسام میں سے سب سے پہلی تھی اسم علم، یہ پراپر ناؤن، ہم نے اس اسم علم کو مبتدا بنایا اور ہم نے اس کے مختلف جملے کیے۔ دوسری تھی ضمائر، ضمائر پروناؤنس کو کہتے ہیں جو ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے۔ ضمائر کی آپ کے سامنے گردان رکھی تھی، 14 صیغے ہوتے ہیں، وہ گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہوا ہما ہم، یا ہما ہمنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحن۔ یاد نہیں کر سکتے، لکھی بھی آپ کے پاس ریڈی ہمیشہ موجود ہونی چاہیے۔ تیسری جو اقسام تھی وہ تھا اسم اشارہ، کسی بھی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اشارے کے لیے، عربی زبان میں بھی کی جاتے ہیں۔ اسماء اشارہ دور کے بھی ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اسماء اشارہ واحد اور جمع کے، چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، یہ مبنی اشارے ہو، اور یہی اشارے قرآن مجید میں بے انتہا استعمال ہوئے۔ کون سے وہ اشارے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ دور قریب کے لیے ھذا ھذہ ھؤلاء، اور دور کے لیے ذالک تلک اور اولئک۔ جبکہ جو مثنیٰ کے جو صیغے ہیں یہ مبنی نہیں ہیں، اس لیے اس کی حالت رفع بھی ہوگی اور حالت نصب و جر بھی۔ تو اس کی حالت رفع اور نصب جر قریب کے لیے ھذا کے ساتھ ھذانی ھذینی، اور ھذہ کے ساتھ ھاتانی ھاتین، اور اسی طرح سے دور کے لیے ذالکہ کے لیے ذالکہ زینکہ، اور تلکہ کے لیے تانکہ تینکہ۔ میں نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ جو مثنیٰ کے صیغے ہیں صرف 2 ایسے صیغے ہیں، ایک ھذانی اور ایک ھاتینی، یہ 2 ایسے صیغے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہیں۔ میں نے آج آیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ھذانی کے 2 صیغے استعمال میں، ایک سورہ طٰہٰ کی آیت میں اور ایک سورہ حج کی آیت میں، جبکہ ھاتینی کا ایک ہی صیغہ استعمال ہے پورے قرآن مجید میں سورہ قصص۔ اس کے علاوہ جو باقی مثنیٰ کے صیغے ہیں وہ کوئی بھی استعمال نہیں، لیکن چونکہ اشارے ہیں، صیغے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ہم نے ضرور ڈسکس۔ اشارے کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے ہمیشہ، کہ اشارہ جس کی خبر ہوتی ہے اس کے مطابق استعمال ہوتا معرفہ ہے، مذکر یا مؤنث اسی حساب سے آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کا جو خبر ہے وہ کیا ہے۔ خبر مذکر ہوگی تو اشارہ بھی مذکر کا آئے گا، خبر واحد ہوگی تو اشارہ بھی واحد آئے گا، خبر مثنیٰ ہوگی تو اشارہ بھی مثنیٰ آئے گا۔ جمع کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک تقسیم آ گئی تھی مخلوق کے حوالے سے، ایک تو ہم نے کہا عاقل، دوسرے کو ہم نے کہا غیر عاقل۔ عاقل میں 3 چیزیں آتی ہیں، انسان، جنات اور فرشتے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ تمام کا تمام غیر عاقل میں آتا ہے۔ تو غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، ابھی اس کو بھول جائیں گے جمع مکسر ہے کہ جمع سالم ہے اور کیا ہے کیا ہے، وہ سب سیکنڈری لیول ہے، اس کو چھوڑ دیں، بیسک لیول پر رہے صرف۔ جمع مکسر کی جب بھی غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، بس صرف آپ نے فرق دیکھنا ہے قریب کا ہے یا دور کا ہے، بلکہ اشارہ تو دور کی بات ہے، خبر بھی اس کی واحد مؤنث کی آئے گی، یہ ذہن میں۔ چوتھی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی وہ تھی اسم موصولہ۔ اسم موصولہ کنجکشن ہوتا ہے، 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ چونکہ اسم موصولہ کنجکشن ہے، اسے کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے، وہ سہارے اب ہم پڑھ لیں، جب یہ ہمارے سہارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تب ہم اسم موصولہ کی آپ کے سامنے اگزامپل کریں گے۔ جب اسم کا سیکشن ہمارا آلموسٹ ختم ہوگا تب سب سے آخر کے اندر کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اسم موصولہ کو اسم کے ساتھ کرا دیتے ہیں، بعض دفعہ فعل میں داخل ہوتے تک کرا دیتے ہیں، سچویشن کے حساب سے دیکھیں گے تب کرائیں گے۔ تو اسم موصولہ معرفہ اسم ہے، اس کو ابھی اپنی جگہ پہ سائڈ پہ چھوڑ دیں۔
اب آپ کے پاس پانچواں اور آخری جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مورف بالنام. مورف بالنام کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ اسم تو ڈیفائنڈ آپ کے سامنے معرفہ ہے، اس میں علم معرفہ، اس میں ضمائر معرفہ، اس میں اشارہ معرفہ، اس میں مبتدا معرفہ. یہ تو معرفہ، ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہے. ایسا اسم جو بائی ڈیفالٹ معرفہ نہ ہو، یعنی نکرہ اسم ہو، کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو تو اس کے اوپر الف لام کو داخل کر دیں، اور ایسا اسم پھر آپ کا کہلاتا ہے مورف بالنام. تو معرفہ اور مورف بالنام میں فرق کیا ہے بنیادی؟ معرفہ وہ اسم ہے جو بائی ڈیفالٹ معرفہ، اور مورف بالنام وہ معرفہ اسم ہے جو الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنائے. الف لام جب کسی ایسے اسم پہ داخل ہوتا ہے، الف لام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ جملے کریں گے. الف لام جب کسی ایسے اسم پہ داخل ہو جس کے اوپر تنوین ہو تو وہ اس کی تنوین کو حذف کر دیتا ہے، یعنی کھا جاتا ہے. یعنی اگر دو پیش ہوں تو پھر ایک پیش لکھنے میں آتی ہے، دو زبر ہوں تو ایک زبر لکھنے میں آئے گی، دو زیر ہوں تو ایک زیر لکھنے میں آئے گی. الف لام اس کی تنوین کو کھا جاتا ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ الف لام کا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یعنی جب آپ ایک مفرد ایک لفظ کلمے کو پڑھ رہے ہیں تب تو اس الف کو آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کو ملا کے پڑھا جائے، یعنی پیچھے کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو پھر الف پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں ضرور آتا. ٹھیک ہے، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں الف لکھنے میں بھی نہیں آتا، وہ جب جگہیں آئیں گی تب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا. الف لام کا جو لام ہے، الف لام کا جو لام ہے یہ لام تعریف کے طور پہ آتا ہے، اور الف لام کا جو ترجمہ جو عموماً کیا جاتا ہے وہ تمام یہ سب کے ساتھ کیا جاتا ہے. الف لام کسی خاص چیز کے لیے ہوتا ہے، ترجمہ اس کا تمام کا مفہوم دیتا ہے. اور بعض دفعہ الف لام اس اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے نکرہ اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا پہلے ذکر موجود ہوتا ہے، جس کا پہلے سے ذکر بھی موجود ہوتا ہے. انشاءاللہ جب ہم کچھ قرآن کی آیتوں کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے واضح ہوں گی. لیکن بس ایک ذہنی طور پہ نہیں، مطلب آپ نے ذہن میں کچھ چیزوں کو ضرور رکھیے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ جملے کریں گے مورف بالنام کے حساب سے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جملہ اسمیہ، جس میں ہم مورف بالنام کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں اور آگے بڑھیے اور بنائیے انشاءاللہ تعالی. مجھے لاسٹ سیشن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کویسچن پوچھنا تھا. کین آئی آسک اٹ رائٹ ناؤ یا بعد میں؟ جی بولیں. لاسٹ سیشن میں جیسے ابھی بھی آپ نے وہی بات کی کہ اگر ہم نے جب مخلوق کو دو میں ڈیوائڈ کیا تھا، عاقل اور غیر عاقل میں، ہم نے کہا تھا کہ جمع آئے گی چاہے وہ جو بھی جمع ہو تو ہمارا اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث یوز ہوگا. کس کے لیے غیر عاقل کی جمع جب جمع آئے گا تو ہم اشارہ جو ہے واحد مؤنث یوز کریں گے. جی بالکل. I was just wondering تو کیا یہ ہم نے کیوں پھر تلک الرسل کیوں کہتے ہیں؟ تلک الرسل تک تھوڑی آپ جلدی کر دی، آپ تھوڑا رک جائیں گے نہیں تو وہ بس ہاں وہ ایکچولی نہیں، وہ بس ایک دم سے میرے کل دماغ میں آیا تھا کہ تلک الرسل کیوں آیا، پھر میں نے وہ بار بار دوبارہ پیچھے والا نکال کے پڑھا، اینڈ دین میں نے آخر میں سوچا کہ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشن کی کھڑکی کھلی رکھیں. ایکسیپشن کی کھڑکی ضرور کھلی رکھیں، لیکن تلک الرسل کو میں نے ابھی آپ سے ایک پوائنٹ اگر کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی آپ صرف بیسک لیول پہ یہ سمجھ لیں کہ غیر عاقل کی جب جمع آئے گی تو آپ نے اشارہ واحد استعمال کرنا. ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس غیر عاقل کی بھی تھوڑی سی ڈفرینسیشن کی جاتی ہے کہ غیر عاقل کی جو جمع ہے وہ مکسر ہے کہ غیر مکسر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، وہ آپ کو کور آٹومیٹکلی ہو جائے گا، کچھ چیزوں کے لیے رک جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی ہم اشارہ پڑھتے ہیں نا، لوگ کی جو ہے نا اسی ایک آیت کے اوپر جو ہے نا سوئی پھنس جاتی ہے. بے فکر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی ریزالٹ ہو جائے گی. چلیں آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. استاد اس کے علاوہ کوئی سوال تھا آپ کا؟ نہیں، بس دیٹ واز یہی والا کویسچن تھا، یہی تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہو جائے گی. چلیں اس کو کریں. استاد کھڑا ہے.
مجھے کھڑے کی عربک تو نہیں آتی. کھڑے کی عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قائم. کھڑے کی عربی میں آپ کو بتا دوں. قائم. جی اب بنائیے. قائم. جی قائم. استاد کی تو عربی آتی ہوگی. جی جی معلم. ٹھیک ہے بنائیے. نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا. نہیں کوشش کریں. اس میں مبتدا کیا ہے؟ ہم اس کو معرف باللام کی طرف لے کے جائیں گے. یہ اس کو تو دیکھیں نہیں. نا اب آپ نے بیسکلی دیکھیں اگر یہاں لکھا ہوتا انور کھڑا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہے نا. اگر یہاں ہوتا وہ کھڑا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہوا لگا دیتے. جی اگر ہوتا یہ کھڑا ہے اشارہ ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ لگا دیتے حاضر. ٹھیک ہے نا. جب وہ کھڑا ہے آپ ذالکہ لگا دیتے. لیکن یہاں تو اب آیا استاد کھڑا. ٹھیک ہے سر. المعلم. المعلم قائم. المعلم. المعلم. المعلم کیوں کیا آپ نے معلم کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس میں جب ہم جس میں بھی الف لام لگاتے ہیں تو تنوین جب ہوتی ہے تو ہم تنوین کو ہضم کر دیتے ہیں اور سنگل ہم نے پیش یوز کیا ہے. ٹھیک ہے تو المعلم قائم. قائم کیونکہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. المعلم قائم. استاد کھڑا ہے. استاد کھڑا ہے. اب استاد کھڑا ہے, استاد تو کھڑا ہی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے کر دیتا ہوں. طالب علم بیٹھا ہے. یقیناً یہی سچویشن ہے اس وقت پریکٹیکلی. تو جی کون کرے گا؟ طالب علم بیٹھا ہے. جی سر طالب علم کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ طالب علم کو کہتے ہیں طالب علم. زبردست. اس کو کہتے ہیں طالب علم. طالب. الطالب اجلس. ایک منٹ. الطالب اجلس. ایک منٹ. اجلس. اجلس. ٹھیک ہے تھا. اجلس بیٹھنا. نہیں آپ نے کہا کہ یہ پہلے بتا دیں, بعد میں دیکھیں گے کیا آپ نے کیا کہا یہ مجھے بتائیے. اجلس سن کہا, سو کہا, کیا کہا؟ اجلسن. اجلسن. پہلے مجھے یہ بتائیے آپ نے اجلسن نکالا کہاں سے؟ کہاں پڑھا آپ نے, کہاں سنا آپ نے؟ آپ عرب ممالک میں رہتی ہیں؟ جی آپ کی رہائش کیا عرب ممالک میں, سعودی عرب میں رہتی ہیں؟ جی جی ادھر ہی ہیں. اچھا اسی لیے آپ نے اجلس جو ہے نا یہ فعل ہے اور فعل امر ہے. اجلس کا مطلب ہے تو بیٹھ, حکم ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اجلس کا معنی ہے تو بیٹھ, حکم ہے یہ. تو یہاں اسم استعمال ہونا ہے. تو کیا کریں گے؟ بیٹھنے کی عربی کیا ہے؟ جالس. بیٹھنے کی عربی ہے جالس. اب جالس کی بنا لیں. کیا بنے گا؟ الطالب جالسن. جالسن. اچھا باقی کے ساتھ سنبھالنے چاہیے گا نہیں. جالسن. یہاں ہم نے کہا المعلم. ٹھیک ہے. یہاں آپ کیا کہیں گے؟ الطالب کہیں گے یا الطالب کہیں گے؟ الطالب. الطالب کہیں گے. الطالب کہیں گے. یہاں الطالب کہیں گے. یعنی یہاں اس کا مطلب ہوا کہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ المعلم اور الطالب میں کیا فرق ملا آپ کو؟
सर अलमुअल्लिमों में लाम पढ़ा जाता है और अत्तालिबों में लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अच्छा, लेकिन क्यों, वजह क्या है उसकी? आपने कमरी और शमसी अल्फाज बताए थे, तो इसका मतलब है कमरी कि अल्फाज में हम पढ़ते हैं और शमसी अल्फाज में नहीं पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, गाड़ी नई है, गाड़ी, चले पुरानी कर दे, गाड़ी पुरानी है, पुरानी की अरबी है कदीम। जी, गाड़ी पुरानी है। अस्सियारतो कदीमुन, रातु कदीमुन, 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 जबरदस्त। मुझे बताइए कि अस्सयारतु जो है मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस, मुअन्नस है, तो खबर क्या आनी चाहिए? हाँ खबर क्या आनी चाहिए? उसी की पैरवी करेगी। तो कराएं, आपने पैरवी नहीं कराई, आपने जो है वो मुअन्नस की पैरवी नहीं की। भूल गई। चले, मुअन्नस हो के आप मुअन्नस की पैरवी आप कैसे भूल सकती हैं? जी बताइए। अस्सयारतो, जी जोर से बोले। कदीमतुन, कदीमतुन, अस्सयारतो कदीमतुन। अस्सयारतो कदीमतुन, गाड़ी पुरानी है। मैं कहता हूं कुर्सी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। टूटी हुई को कहते हैं, क्या कहते हैं टूटी हुई को? मुकस्सर, मकसूर कहते हैं। जी, कुर्सी टूटी हुई है। अल कुर्सियो, अल कुर्सियो मकसूरातुन, अल कुर्सियो, जी मकसूरातुन, जी नहीं, अल कुर्सियो मकसूर, रोल, बस बस, जी अल कुर्सियो मकसूरुन, मकसूरुन। मुझे बताइए, आप कुर्सी जो है मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर, मुज़क्कर। कैसे पता चला? क्या कहते हैं, कैसे पता चला? अलिफ ममदूदा है ना, वो उन चीजों से है, मकसूरा है, ना बोलता है, ठीक है, और क्या नाम था, और भी बता दें कुछ। समाई के अंदर समाई, क्या नहीं है? और मुझे मालूम है मुज़क्कर है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। याद नहीं है अभी सब, याद नहीं आ रहा। के नाम देखें कि किसी आग का नाम नहीं लग रहा, कुर्सी। हाँ हाँ, आग का नाम नहीं, फरिश्तों का नाम नहीं, और वो फरिश्ते को नाम से सकता है, फरिश्ते तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा वो उसमें चलेगा।
یہ کسی آپ کا نام نہیں ہے, کسی شہر ملک کا نام نہیں ہے, شہر ملک کا نام نہیں ہے, اذا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ متفرق کی جو لسٹ ہے اس میں کہیں آ رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے مذکر ہے. الکرسی و مقصور, کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. جی میں آپ سے کہتا ہوں چائے گرم ہے. جی چائے گرم ہے, چائے کو کیا کہتے ہیں؟ شائعن, چائے گرم ہے. شائعن القہوۃ. نہیں شائع لکھا ہے میں نے. شائعن اوکے گرم. اوکے. گرم کو کیا کہتے ہیں؟ حمیم. نہیں وہ تو بہت ہی زیادہ گرم ہے جی, نہ کرے, وہ تو بہت ہی گرم ہے. الشاء جی الشائی حار. ہارون. الشائی ہارون, چائے گرم ہے. قہوہ گرم ہے, قہوہ گرم ہے, میں لکھ نہیں رہا. القہوہ ہارون. القہوہ ہارون. القہوہ ہارون, قہوہ کیسے لکھتے ہیں؟ نا قاف دو نقطوں والی اور ہے, اچھا, اور واو اور ہے. صحیح ہے, اور قہوۃ. بولتا بھی آئے گی. ہاں القہوۃ. آپ مجھے بتائیے خبر کیا آئے گی؟ ہاں رو راتن. ہارتن. عرب کے اندر چائے مذکر ہے اور قہوہ مؤنث ہے. قہوہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جی میں آپ سے کہتا ہوں کتابیں نئی ہیں. نئی کو کہتے ہیں جدید. کتابیں نئی ہیں. جی کون کرے گا؟ کتابیں نئی ہیں. الکتب. کتبو. الکتب. الکتب. جدیدتن. جی الکتب جدیدتن. جدیدتن. مجھے بتائیے کہ الکتب کیا ہے؟ واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. اور جدیدتن کیا ہے؟ واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. جدیدتن بھی جمع ہے. وہ ہے مؤنث.
واحد مؤنث نہیں، اور سوال آپ سے یہ ہے، جمع. میرا سوال سننا خالدہ جی ایک منٹ. آپ نے کہا الکتب جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی. خبر جو ہے وہ تو عدد اور جنس میں خبر جو ہے وہ مبتدا کی پیروی کرتی ہے. تو اگر یہ جمع ہے تو یہ تو جمع نہیں ہے، جدیدتن آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتب جو ہے تو مذکر ہے، جدیدتن تو مؤنث ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے تو واحد مؤنث کے لحاظ سے کیا تھا. لیکن کیوں لیا واحد مؤنث؟ تو بتائیں کیوں لیا آپ نے واحد مؤنث؟ غیر عاقل کی جمع تھی نا. ہاں یہ جواب دے نا، کہ اس لیے ہے کہ غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا اور خبر بھی خبر واحد مؤنث آئے گی نا. یہی میں آپ سے ریپیٹ کرانا چاہ رہا ہوں. غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ کیا آئے گا؟ اشارہ واحد مؤنث. اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث آئے گا. اور خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے. چلے جی، میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں، یہ بتائیے کون کرے گا. میں کہہ رہا ہوں دروازے کھلے ہیں. جی، دروازے کھلے ہیں. دروازے کھلے ہیں. الباب مفتوح. الباب مفتوح. الباب مفتوح. مفتوح. مجھے بتائیے کہ البابو جو ہے واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ البابو جو ہے، آپ نے کہا نا البابو مفتوح. البابو مجھے بتائیے واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اور مفتوح مجھے بتائیے واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ یہ بھی واحد ہی ہے. یہ واحد ہے اور البابو جمع ہے. تو پہلی بات تو آپ کا یہی کانٹراسٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ خبر جو ہے وہ مبتدا کی پیروی کرتی ہے. تو جنس تو آپ نے مذکر لے لی، لیکن یہ ٹیلی نہیں ہو رہا. خبر بھی پھر جمع ہی آنی چاہیے. جی جی، خبر جمع آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ جمع آنی چاہیے. جمع آنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے البابو جو ہے عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو خبر کیا آئے گی؟ مؤنث. واحد مؤنث. تو مفتوح مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث؟ واحد مؤنث. نہیں، مفتوح آپ کو واحد مؤنث لگ رہا ہے؟ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی شکل میں آئی. ہاں، لیکن مجھے یہ بتائیے مفتوح آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مؤنث لگ رہا ہے مذکر لگ رہا ہے؟ مذکر ہے. مذکر لگ رہا ہے نا؟ مفتوح ہے نا؟ مفتوحتن. اس کو اگر مجھے مؤنث کرنا ہے تو کیا کروں گا؟ مفتوحتن. مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو اگر مجھے مؤنث کرنا ہے تو؟ آخری حرف کے اوپر گولتا ہوگی. گولتا. آخری حرف کے اوپر پتہ لگائیں اور گولتا لگا دیں. گولتا. مفتوحتن. الباب مفتوحتن. دروازے کھلے ہیں. دروازے کھلے. ایک اور کر لیں، کھڑکیاں بند ہیں. یہ منہ زبانی کریں. کھڑکیاں بند ہیں. کھڑکی کی عربی پتہ ہے؟ نافذاتن. نوافذ. اللہ جن کو کرنے دیں، تھوڑا کسی اور کو بھی کرنے دیں.
سارے انعامات آپ مت لے جائیں جی. کھڑکیاں بند ہیں. النوافذ النوافذ مغلقة. مغلقة. مجھے ایک بات بتائیے نوافذ جو منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ نافذ نوافذ الف لام کی وجہ سے. نہیں الف لام نہ بھی ہوتا تو مجھے بتائیے منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ او منصرف ہے. منصرف ہے؟ نواف نہیں غیر منصرف. غیر منصرف کیسے پتا چلا؟ وہ 5 حرف ہی ہے. 5 حرف. ٹھیک. النوافذ مغلقۃ کیا مانا ہوا؟ کھڑکیاں بند ہے. اچھا وہ میں غیر منصرف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے غیر منصرف جب کبھی جیسے اس پر وہ حالت جر قبول کرتا ہے جیسے الف لام جب داخل ہو جائے لائک جیسے مساکین المساکین رائٹ. سو یہ ہر اس پر جب الف لام داخل ہو جائے ہر لفظ پر جب الف لام داخل ہو جائے تو غیر منصرف چینج ہوتا ہے یا کچھ الفاظ ہر ایک پہ ہوگا جی؟ غیر منصرف حالت جر ایکسپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. غیر جی منصرف کبھی بھی حالت جر ایکسپٹ نہیں کرتا سوائے 2 سچویشن. پہلی سچویشن یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری سچویشن ابھی آپ نے پڑھی نہیں. تو مطلب ہر غیر منصرف پر. اچھا. ہر غیر اور منصرف دوسرا سوال میرا ہے کہ کیا لکھا تھا اچھا بھول گئی اب. حاضہ آپ نے کہا تھا کہ زال جو ہے وہ اشارہ ہے. جب بھی کوئی چیز بھول جائے گا نا تو دعا کریں. اچھا جب آپ نے کہا تھا کہ زال اچھا آپ نے کہا تھا کہ زال اشارہ ہے نا. ذالکا زال اشارہ ہے اور لام بتاتا ہے کہ دور ہے یا اور کاف جو ہے جس سے بات ہو رہی ہے رائٹ. سو تل کا بھی سیم تھنگ ہے کہ تل کا تا اشارہ ہے اور لام دور کے لیے اور کاف نہیں. تلکا کی کوئی اور وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا صحیح. وہ میں انشاءاللہ ضرور آپ کو صرف ذالکا کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے. ذالکا کے حوالے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. اچھا صحیح. بس یہ صرف ذالکا کے لیے ہے جیسے ہا اور ذا اور الف لام. ایکچولی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایکچولی چکر ایسا ہے کہ جو اشارے ہوتے ہیں نا یہ کسی کی طرف آپ پوائنٹ کرتے ہیں. اشارہ جب آپ کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں مین اشارہ جو ہے چاہے وہ قریب ہو چاہے دور وہ زائی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی جو سیکوینس بنی ہے نا بنتی کیسی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. ابھی وہ اتنی میٹر نہیں کرتی. وہ میں نے صرف آپ کو صرف سمجھایا تھا جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ کیا تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. جب آپ کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں وہ اگر انڈیویجول ہے جب آپ جس کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں وہ انڈیویجول ہے اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جس کو آپ کر رہے ہیں وہ بھی انڈیویجول ہے تو پھر جو خطاب ہوگا وہ صرف اور صرف کا ہوگا. اگر مذکر ہے تو کا ہو جائے گا اور مؤنث ہے تو کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ذالکا یا ذالک. لیکن خطاب تو ایک ہی آدمی تھا زید یا خطاب تو ایک ہی تھا زینب فار ایگزامپل لیکن خطاب کیا جا رہا تھا 2 مذکر سے تو پھر ذالکم ہو جائے گا وہاں کم ہو جائے گا. تو بیسیکلی جو چینجز میں آپ کے سامنے جو لانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا. اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ وہ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب میں بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا تھا نا بہت سارے مسلمانوں میں. تو وہاں میں ذالکا استعمال نہیں کر رہا نہ میں وہاں ذالکم استعمال کر رہا ہوں نہ میں ذالکما استعمال کر رہا ہوں میں وہاں اولئکا کر رہا ہوں کیونکہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بہت سارے لوگ اور اس کا مطلب گفتگو بھی جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے کر رہا ہوں. وہ پوائنٹ آپ کا استعمال ہوگا جب کسی پرٹیکولر جگہ پہ ہوگا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو صرف ذہن میں رکھیں آپ کیونکہ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب ماشاءاللہ جب آپ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی پڑھ رہے ہیں
اور ساتھ ساتھ قرآن بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کبھی وہ لفظ آ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں صرف یہ ابھی بیٹھنا چاہیے کہ یہ بیسکلی ذا کیا ہے, یہ اشارہ ہے, اور اس کے ساتھ اگر کا آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے یا کما آ رہا ہے یا کی آ رہا ہے یا کننا آ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ خطاب ہے. سامنے والے لوگ خطاب جن سے کیا جا رہا ہے وہ نمبر آف پرسن ہے. یعنی اشارہ جس کی طرف کیا جا رہا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے, ایک مفرد ہے, وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو وہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور تھوڑے دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد, تاکہ تھوڑی سی یہ ذہن اور پکے ہو جائیں, کچھ بیسک چیزوں کو پک کر لیں پہلے, پھر تھوڑی سی جو باریکیوں والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں. میں نہیں چاہتا کہ پہلے دن سے جو ہے نا ہم باریکیوں کو ڈسکس کر کے جو تعداد ہے اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے جی؟ صحیح, ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک, اوکے. اچھا جی, یہ ایک چیز اور نوٹ کریں, اسم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ڈیفینیشن آپ نے دی ہے؟ اسم کی ڈیفینیشن آپ نے دی کہ اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کسی کی صفت ہو سکتی ہے, کسی کام کا نام ہو سکتا ہے. یہ جو صفت ہوتی ہے, یہ جو صفت ہوتی ہے جس کو آپ ایڈجیکٹو کہتے ہیں, یہ جو کلرز ہوتے ہیں نا, کلرز یہ بھی صفت کہلاتے ہیں. یہ بھی عربی زبان میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. اور یہ ایڈجیکٹوز جو ہیں یہ مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں, مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. کس طرح سے پہلے استعمال ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور اس میں میں آپ کے سامنے دو آپ کو ایڈیشنل چیز بتاؤں گا. وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے, نہیں آ تو پھاڑ کے پھینک دیجیے گا. لیکن جو ابھی سمجھا رہا ہوں یہ ضرور سمجھیے گا, اس کو پھاڑنے کی پھاڑنے کی بات نہیں ہوتی. ڈفرینٹ کلرز ہیں, میں آپ کے سامنے چند کلرز کے نام لکھتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو عربی میں مذکر میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث میں کیا استعمال. ہو سکتا ہے بہت سارے آپ لوگوں کو انشاءاللہ معلوم نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں بلیک, جی بلیک کالا رنگ, کالے رنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسود. اسود. آپ نے کہا اسود, اس کی حرکت تو بتائیے مجھے کیا ہے؟ اسودو. اسودو, جی بولیں. اسودو. اسودو, مجھے بتائیے آپ نے اس کو اسودو کیوں کیا, اسودن کیوں نہیں کیا؟ مذکر ہے نا. جی تنوین کیوں نہیں ڈالی آپ نے؟ تنوین کیوں نہیں ڈالی؟ یہ غیر منصرف ہے. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ غیر منصرف کی کس اس میں آ رہا ہے؟ یہ کسی انبیاء کا نام ہے؟ نہیں. یہ کسی ایسے مرد کا نام ہے جو الف نون پہ ختم ہوتا ہو؟ نہیں. یہ کسی ایسے مرد کا نام ہے جو گول تا پہ ختم ہوتا ہو؟ یہ کسی مؤنث کا نام ہے؟ یہ کسی فرشتے کا نام ہے؟ یہ کسی شہر ملک کا نام ہے؟ تو آپ نے اس کو کس بنیاد پہ کہا کہ یہ غیر منصرف؟ اس کے مؤنث پر وہ ہے الف ممدودہ, ایک سودا. نہیں ہم تو مذکر کی بات کریں. اچھا, اس وجہ سے میں سوچ رہی تھی کلر کے نام تو غیر منصرف ہے اس لیے. دیکھیں پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کلرز ہیں, پہلی چیز تو یہ صفت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کلرز جو ہے یہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. لیکن ہم نے صرف اس کو اس بیس پہ نہیں کرنا کہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں ان کے کچھ آپ سمجھیں, ان کے کچھ اوزان ہوتے ہیں, ویٹس بھی ہوتے ہیں, ان کی کچھ ڈائیاں. ہم اس کو ویٹس نہ کہیں, ہم اس کی افعالوں پہ ہے, افعالوں پہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کلرز ہوتے ہیں ان کی جو ڈائی ہے, یہ ڈائی ہے افعلو کی ڈائی. یہ جو افعلو کی ڈائی پہ فعل بھی آتا ہے, یاد رکھیے گا, افعلو کی ڈائی پہ فعل بھی آتا ہے. جو ہم فعل پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے. اسم کے حوالے سے سمجھ لیں
अफलू के ऊपर जो भी इसम आएगा, पहली बात तो ये नोट कर लें कि अफलू के वजन पे जो भी इसम आएगा वो गैर मुनसरिफ होगा। पहली बात तो आप ये समझ, इसका देखें ना, अस्वदु अफअलु, अब गैर मुनसरिफ होगा तो इसकी हालत नसब क्या हो जाएगी? अस्वदा। हालत जर क्या होगी? अस्वदा, क्योंकि गैर मुनसरिफ जो है वो हालत जर कबूल नहीं करता, अलिफ लाम लग जाता तो फिर करता। ऐसे ही है ना। ये जो अफअलु वजन होता है, इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है जो इसम के अंदर इस्तेमाल होता है, मैं ये आपके साथ किया है इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। ये जो इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं इसमें तफदील। इसमें तब्दील क्या है? सुपरलेटिव नाम। सुपरलेटिव नाम अकबरों पे होगा फिर। अकबरों पे तो इसी वजन पर है ना। हाँ जी, अकबरों का वजन क्या? अकबरू ही है ना। अकबरों पे नहीं होगा तफदील। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। अकबरू है किस वजन पर? यही वजन है ना, अफलू का ही वजन है ना। हाँ जी, तो आप इसमें तब्दील अकबरू के वजन पे नहीं है, अकबरू अफलू के वजन पर है। और अफअलू जो है ये दो काम करता है। अफअलू के ऊपर याद रखिएगा, अफअलू जो है वो कलर्स की सिफ्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो मेनली इस्तेमाल होता है अफअलू का वजन, वो इसमें तब्दील के तौर पर होता है। इसमें तब्दील किसको कहते हैं? सुपरलेटिव नाउन। सुपरलेटिव नाउन किस सेंस में? मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कबीरुन, कबीरुन का क्या मतलब है? बड़ा। बड़ा। कबीरुन का मतलब है बड़ा। मैं इसको इसमें तब्दील सुपरलेटिव नाउन बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बहुत बड़ा, मैं इसको अफअलू के वजन पे ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? अकबर। अकबर। बहुत बड़ा। आप कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं आपसे कहता हूं सगीरुन, सगीरुन का क्या माना हुआ? छोटा। छोटा। मैं इसको इसमें तब्दील सुपरलेटिव नाउन में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये असगर। असगर नहीं कहा करें, आपको मैंने हमेशा कहा है आखिरी हरकत पढ़ा करें। असगरो। असगरो क्या मतलब है? असगरो बहुत छोटा। बहुत छोटा, सबसे छोटा। तो ये सुपरलेटिव नाउन के अंदर आता है। ये जो वजन है ये कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है अफअलू, लेकिन ये मेनली जो इस्तेमाल होता है इसमें तब्दील के तौर पर इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव। और ये अफअलू का जो वजन है इसके बारे में नोट कर लें, ये मुज़क्कर का वजन है। इसका वजन है मुज़क्कर का वजन। ये जो मुज़क्कर का वजन है, ये मुज़क्कर इसमें तब्दील अफअलू पे जाएगा। इसकी जो मुअन्नस है, इसकी जो मुअन्नस है उसका जो वजन है वो है फूला। क्या वजन है? फूला। ये इसका वजन है फूला, इसमें तब्दील के लिए। कबीरुन, कबीरुन बड़ा, उसकी इसमें तब्दील बनी अकबरू, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। कबीरुन की मुअन्नस क्या बनेगी? कबीरुन की मुअन्नस क्या बनेगी? कुबरा। नहीं, मुअन्नस बनाई कबीरुन की। कबीरतुन। कबीरतुन। और मुझे अगर इसकी इसमें तब्दील बनानी हो, अब ये इसमें तब्दील बनेगी फूला के वजन पे, तो ये क्या बन जाएगा? कुबरा। कुबरा। कुबरा का क्या माना होगा? कुबरा का क्या माना होगा? बड़ी। बहुत बड़ी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। सगीरुन मुज़क्कर है, मुअन्नस क्या बनेगा? सगीरतुन। सगीरतुन।
छोटी, इसका इसमें तब्दील में बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सुगरा। सुगरा। क्या मतलब होगा सुगरा का? बहुत छोटी। बहुत छोटी, बहुत छोटी। तो ये याद रखिएगा कि ये जो कलर्स होते हैं ये अफ़अलू के वजन पे बनते हैं, और अफ़अलू का जो वजन है ये फील के लिए भी इस्तेमाल होता है ये वजन, और ये वजन इस्म के लिए भी इस्तेमाल होता है। कलर्स क्योंकि सिफ्त हैं, कलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मेनली ये इस्तेमाल होता है इसमें तब्दील किसको कहते हैं? सुपरलेटिव नाउन। किसी चीज की बहुत ज्यादा बड़ाई या छोटाई को वो बयान करने के। ठीक है जी। अस्वद मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस क्या बनेगा? सौदाऊ। सौदा। मुझे बताएं इसको सौदाऊ क्यों किया आपने, सौदाउन क्यों नहीं किया? जी इसलिए कि गैर मुनसरिफ है। कैसे पता चला गैर मुनसरिफ है? फौला के वजन पर आपने कहा कि जो अफालों के वजन पर और फौला के, तो वो लेकिन ये फौला के वजन पे तो नहीं। अगर फौला के वजन पे होता तो फिर आपको अलिफ मकसूरा क्या जैसे सौदाओ, ये सौदाओ नहीं, ये अलिफ ममदूद है, अलिफ ममदूद है। अलिफ ममदूदा है। देखें अलिफ ममदूदा है, ये हमजा आया, अलिफ आया और फता आया। और मैंने आपसे कहा था पता कैसे चलता है, क्योंकि इसका 3 लेटर वर्ड देखेंगे। यहाँ भी सीन बाओ दाल है, यहाँ भी सीन बाओ दाल। सौदाऊ, सौदाऊ अस्वदु काला, सौदाऊ काली। ठीक है। मैं आपको एक और कलर कहता हूं, मैं कहता हूं रेड। रेड लाल। जी मुज़क्कर क्या बनेगा इसका? अहमरो। अहमरू। और इसका मुअन्नस क्या बनेगा? हमराओ। हमराऊ। आपने क्या अरबी पढ़ी हुई है पहले? जी नहीं कुरान, हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन कुरान तजवीद से किया है। माशाअल्लाह। तजवीज तो आपको मुझे नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ ग्रामर भी नजर आती है। जी ग्रीन। बस बुक्स कभी कभी स्टडी करती हूँ, तर्जुमे का शौक है मेरा, तो मैं देखती हूँ, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ग्रीन। खिसरा। अहदरो। जी अहदरो। अहदरू या अखदरू? अखदरू। अहदर बाद खा के हा? अखदरू। अखदरो। अखदरू। अखदरू। और इसका मुअन्नस क्या बनेगा? इदराऊ। खदराऊ। खदराऊ। मैं आपसे कहता हूं ब्लू। ब्लू। नीला। जरका। अजरक। अजरक। पूरी हरकत पढ़ा करें, पूरी हरकत पढ़ा करें। अजरकू। अजरकू। इसका मुअन्नस क्या बनेगा? जरकाऊ। जरकाऊ। हमारे यहाँ जरका नाम भी होता है ही नहीं होता? जरकाऊ। मैं आपसे कहता हूं येलो। पीला। सुफ्राऊ। सुफ्राऊ। नहीं अस्फरू। अस्फरू।
بس کر دیں, بہت مشکل ٹاپک ہے. مشکل ہے, نہ کریں جی, نہ کریں. بس ہو گئی ہے سر. سارے تو کلر آپ کے اتنے آسان ہیں, اور اس میں سے کوئی بھی ایک آدھ تو فیوریٹ کلر بھی ہوگا شاید آپ کا. آپ کچھ بلیک تو کنفرم ہوگا جی. اصفر ہو, اس کی مونس بتائیے کیا بن جائے گی؟ جی صفراء. کلرز کے حوالے سے بس ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, کلرز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ صفت ہوتی ہیں, ایڈجیکٹیوز ہیں. کلرز مؤنث کے الگ ہوں گے, مذکر کے الگ ہوں گے, اس پوائنٹ کو بھی نوٹ رکھیں. دوسری بات یہ کہ جو کلرز ہیں یہ بھی کچھ اوزان کے اوپر بنے, چاہے وہ مذکر کے ہوں چاہے مؤنث کے ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جو مذکر کا جو اوزان ہے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ بہت ذہن میں رکھیں آپ, کہ یہ جس اوزان پہ بنا ہے اس پہ بڑا امپورٹنٹ اسم بنتا ہے جس کو ہم اس میں تبدیل کہتے ہیں, اور اس میں تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ سپرلیٹو نام. سپرلیٹو نام. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے تھے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, اس کی بنیاد پہ کچھ آپ کنسلٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی. جی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے ساتھ کرتا ہوں, گائے کالی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں گائے کالی ہے. گائے کالی ہے. بقرتن. بقراتن. البقرۃ. البقرۃ. کیونکہ مورب پہ لام آئے گا نا. البقرۃ سوداء. سوداء. گائے کالی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں رومال لال ہے. رومال کی بھی پتہ ہے؟ نہیں. ٹیشو پیپر کی پتہ ہے؟ المندیل. جی مندیلو. جی لال ہے. المندیلو حمرا. حمراء. حمرا. احمر. احمر. بتا دیں احمر کرنا ہے کہ ہمراہ کرنا ہے؟ نہیں جی احمر. احمر. چلیں جی خالدہ جی آپ بھی بتا دیجیے ایک آخری. آسمان نیلا ہے. السماء. السماء نیلا. زرقاء. زرقاء. السماء زرقاء. آپ نے السماء ازرق کو کیوں نہیں کیا؟ سما جو ہے نا مؤنث سے میرے خیال سے. خیال ہے. خیال تو وہ ہے کہ جس کے ٹخنے میں لگے گولی اور وہ سمجھے کہ اس کے سینے میں لگی ہے, وہ غش کھا کے گر جائے. یہ ہے خیال کی ڈیفینیشن. خیال کی ڈیفینیشن تو یہ ہے. تو خیال کے اوپر تو گرامر نہیں چلے گی خالدہ جی. یہ جو متفرقات والی لسٹ تھی اس میں تھا. جی متفرقات والی جو لسٹ تھی اس کے اندر تھا. اور یہ تو بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو لسٹ آپ کو دی ہے وہ جو 16 اسم اسما اس کے اندر ہیں یہ تمام کے تمام قرآن مجید میں استعمال ہوئی. باقی جو اس کی جو متفرق کی جو باقی جو اس کی جو کیٹیگرائز والی جو لسٹ تھی جس میں آپ نے کہا کہ شہر و ملکوں کے نام اور کیا کہتے ہیں دوزخ کے نام اور دوزخ کے نام, اس کے نام اللہ بھلا کرے, انسان کے نام وہ تو بہت کم استعمال میں. انسان کے اعضاء تو پھر بھی تھوڑے بہت سمجھ تو بہت کم استعمال میں.
لیکن مین جو 11 جو آپ کو 16 ناموں کی جو اسما کی جو ایک لسٹ تھی ہے، اور ایک اسٹوری بنا کے میں نے ایک اسٹوری جو بنی ہوئی ہے، اور اس اسٹوری کا موجود کون ہے تو نہیں معلوم، لیکن تمام کتابوں میں اکثر کتابوں میں اسٹوری ضرور لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے. انگریزی کتاب والوں نے بھی اس کی اسٹوری لکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے اردو والوں نے بھی لکھی. تو وہ 16 کے 16 نام آپ کو ملتے ہیں، وہ ذہنوں میں آپ کے ہوں، یاد ہوں تو بہت اچھی طرح سے بڑا فائدہ رہے. مختصر بات یہ، آج آپ کا جملہ اسمیہ کا جو بیسک پارٹ تھا آج وہ آپ کا کور ہوا. بیسک پارٹ سے مراد اب تک آپ نے جتنے بھی جملے بنائے اس کے اندر مبتدا کو آپ نے دیکھا کہ مبتدا مفرد کے طور پہ آیا تھا، چاہے وہ مفرد جو ہے اس میں علم تھا، آپ نے کہا حامد نیک ہے، آپ نے کہا زینب نیک ہے، تو یہ ساری چیزیں مفرد تھی. یعنی یہاں تک بھی سمجھ لیں مفرد اس سینس میں بھی تھی کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ کہا کہ حامد اور ابراہیم نیک ہیں، تو وہاں بھی حامد اور ابراہیم مل کر ایک مبتدا بنے تو مفرد کے طور پہ آپ کو ملے. پھر آپ نے اس میں ضمائر استعمال کیے، آپ نے کہا وہ نیک ہے، آپ نے کہا ہوا صالح ہوں، آپ نے کہا میں نیک ہوں، آپ نے کہا انا صالح ہوں. تو ضمائر آپ نے استعمال کیے، یہ سب بھی آپ نے دیکھے، یہ بھی سب مفرد کے طور پہ استعمال. پھر آپ نے اشارہ استعمال کیا، چاہے وہ دور کے اشارے تھے چاہے وہ قریب کے اشارے تھے، وہ بھی سارے مفرد کے طور پہ استعمال. آج آپ نے مورب باللام کو استعمال کیا، یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی تمام جو جملے استعمال ہوئے جو مبتدا بنا یا خبر بنا وہ آپ دیکھیں وہ مفرد کے طور پہ ہی تھا. لڑکا نیک ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکی بند ہے، رومال لال ہے، یہ سب مفرد ہے. مفرد کس سینس میں؟ رومال، تو رومال ایک مفرد ایک ہی لفظ ہے، لال ایک ہی لفظ، تو مفرد اس طور پہ. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہم کریں گے، انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی، اس کے اندر اب ہم جملہ اسمیہ، جملہ ہمارا مین پارٹ یاد رکھیے گا. قرآن مجید کی ہر آیت پورا ایک جملہ ہے، قرآن مجید کی ہر آیت ایک جملہ ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر یا عربی جب ٹیکسٹ میں آپ جاتے ہیں تو اس پورے جملے کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس مل کے پورا ایک جملہ بنتے ہیں. اس میں ہر پارٹ کا اپنا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، اپنا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. بعض دفعہ پورا ایک جملہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مبتدا بن کے آ جائے گا، اور بعض دفعہ دیکھیں گے پورا جملہ جو ہے وہ ایک خبر بن کے طور پہ آ جائے گا یا کوئی اور چیز بن کے آئے گا جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تو جملہ ہمارا بیسک چیز جو ہے ہمارا جملہ ہے. آیات بھی ہماری تمام جو ہے وہ جملہ ہی ہوتی ہے. جملہ اس میں ہم کیوں شروع کرایا، میں نے ڈائریکٹ جو میں نے اپنے استادوں سے بھی سیکھا وہی میں نے آگے آپ لوگوں کے ساتھ کاپی کیا، کیونکہ اصل ٹارگٹ ہمارا یہی ہے. اب ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ اس میں جائیں گے تو ہم ڈفرنٹ مرکبات شروع کریں گے. مرکبات یہ بھی مرکب ہی ہے، جملہ اس میں بھی مرکب ہے، لیکن کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے، یعنی کمپلیٹ ہے، بات واضح ہے. ہم آپ شروع کریں گے اس کے بعد مرکب جس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص، جس کے اندر بات مکمل نہیں ہوگی، بات انکمپلیٹ ہوگی. 4 مرکبات ہیں، ہم ایک مرکب کریں گے، اس مرکب کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اس مرکب کے بارے میں جان لیں گے وہ کیا ہے، پھر اس مرکب کو اس جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. یعنی وہ مرکب جو ہے بطور مرکب جملہ اسمیہ میں کوئی نہ کوئی سٹیٹس لے گا، یا وہ مبتدا بن کے آئے گا یا وہ خبر بن کے آئے گا، یا ہو سکتا ہے مبتدا بن کے دیا اور خبر بن کے دیا. تو ہم پھر آہستہ آہستہ مرکبات اپنے بڑھائیں گے، ہر مرکب کو پڑھیں گے، ہر مرکب کو جملے میں استعمال کریں گے. کچھ مرکب آپ کو ایسے ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ جو صرف مبتدا بنتے ہوں، کوئی ایسا ہوگا جو مبتدا بھی بنتا ہوگا خبر بھی بنتا ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جو نہ مبتدا بنے گا نہ خبر بنے گا، کوئی اور چیز بنے گی. تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ہم مرکبات کریں گے. جب وہ مرکبات آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جملہ اسمیہ کا ایک سیکنڈ فیز آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اس میں جو ہے نا سمجھیں خوبصورتیاں آئیں گی کہ جملہ اسمیہ کے اندر زور کیسے پیدا ہوگا، جملہ اسمیہ کے اندر حسر کیسے پیدا ہوگا، اس کو منفی کیسے بنایا جائے گا، اس کو سوالیہ کیسے بنایا جائے گا، اس کے اندر تاکید کیسے پیدا کی جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن بس کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو بیسک پرنسپلز ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں بس رہنا چاہیے. بیسک پرنسپل اسم کی پراپرٹیز کے حوالے سے،
चारों प्रॉपर्टीज के हवाले से रहना चाहिए। जुमला आपसे सही बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज के हवाले से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके पास इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जुमला इस्मिया के जो अज्जा हैं, वो जुमला इसमें के अज्जा किस तरह से काम करते हैं, क्या चीज मारफा होती है, क्या चीज नकरा होती है, कौन किसको फॉलो करता है। इशारे के हवाले से और गैर आखिल के हवाले से आपके सामने जो चीज आई है वो आपके ज़हन में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जब तक ग्रामर चलेगी, ये फेर में भी चलेगी, हर जगह चलेगी। गैर आखिल के हवाले से भी चीज आपके ज़हन में बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। गैर आखिल क्या होता है और आखिल कौन होता है, और गैर आखिल की जब जमा आती है तो फिर जो मैंने आपको एक बेसिक सादा सा प्रिंसिपल बताया वो आप ज़हन में सुबह भी रखें कि गैर आखिल की जब भी जमा आएगी, इशारा भी जो है वो वाहिद मुअन्नस का आएगा और खबर भी वाहिद मुअन्नस की आएगी। वक्त गुजरेगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो तिलकर रसूल आपको खुद बहुत क्लेरिफाई हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, उससे आप बेफिक्र हैं। तो कुछ मैं एक्सरसाइज आप लोगों को भेजूंगा इंशाअल्लाह ताला, आज उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो एक्सरसाइज आज मैं भेजूंगा ये मैं आपको कामिल भेजूंगा, कामिल इस सेंस में कि जो कुछ अब तक आपने पढ़ा है उस हवाले से जो जुमले हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश जरूर करें, अटेम्प्ट जरूर करें, और मैं आपको उनके जवाब भी भेज देता हूँ। उनको कोशिश करें कि करने के बाद अगर शेयर करें तो अच्छी बात है, नहीं शेयर करना चाहते हैं तो कम से कम जब मैं आपको जवाब भेजूं तो उसके साथ कंपेयर कर लिया करें। देखें, आप जितना खुद इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर एक साइलेंट लिसनर के तौर पे इसको सुनेंगे या इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आप बहुत जबरदस्त भी करें, लेकिन हो सकता है कि बाज दफा आपके सवाल पूछने से या आपकी कोई चीज अटेम्प्ट करने से दूसरों के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बाज दफा आपका गलत सवाल, आपका गलत जवाब भी दूसरों के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। तो इसमें किसी किस्म की घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सीखने के अमल में तो किसी किस्म के आदमी के पास घबराहट नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला से ये दुआ करके बैठा करे कि अल्लाह ताला मेरी गिरा खोल दे। ये अरबी ग्रामर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं भी नहीं पढ़ा सकता, बड़े से बड़ा आपको दुनिया का टीचर भी नहीं पढ़ा सकता। मैं नाम नहीं लूंगा किसी की बुरी बात है, बड़े से बड़ा टीचर भी आ जाए आपके पास ना, वो आपको नहीं पढ़ा सकता। मुझे तो छोड़ दें, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अरबी ग्रामर आपको, ये अल्लाह की जबान है, अल्लाह की जबान से अरबी ग्रामर नहीं सीख रहे ना, मैं आपको अरबी ग्रामर पढ़ाता हूँ, मैं अरबी ग्रामर नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको कुरान की अरबी ग्रामर के कवायद बताता हूँ। कुरान के अरबी के कवायद आप जब बैठा करें, अल्लाह से एक दुआ करके बैठा करें, अल्लाह मेरी गिरा खोल दे। ये गिरा जिस दिन आपकी खुल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, उस दिन आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए चीजें खुद बहुत आसान होगी। ना सिर्फ यहाँ तक आसान होगी, जब आप कुरान मजीद खोलते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, वहां कुरान आपको बहुत सारी चीजें बताता है। कुरान आपके बहुत सारे अशकालों को खोलता है, आपके जहनों को खोलता है। कुरान करता क्या है बेसिकली, कभी आप गौर करें कि मैंने शायद इससे पहले भी ये बात आपके सामने शायद रखी थी कि पूरे कुरान में 6300 से ज्यादा आयात हैं, ठीक है जी, 6300 से ज्यादा आयात, लेकिन सिर्फ चंद सौ आयात जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ करने या ना करने का हुक्म दिया, सिर्फ चंद सौ आयात। 99 आयात तो सिर्फ सारी वो पकड़ लें जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू, फिर चंद मेरे ख्याल में 30 या 35 आयात वो हैं जो फर्जियत के हवाले से, जहां आप कहते हैं कुतुबा से जितनी आयत आती, ठीक है। कुछ आयात आप समझ लें जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खुद सवाल क्रिएट किया। अल्लाह ताला ने क्या, किसी ने पूछा नहीं है। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर वयसअलूनका अनिल महीद वयसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फीह। अल्लाह ताला खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है। अल्लाह ताला जानता है कि इनके दिलों में क्या होगा। फिर कुछ आपको मिलेंगी जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप फरमा दें कुल के उससे। तो चंद कुल आयात को अगर आप देखें तो ये 200 से ज्यादा आयात नहीं बनती, जबकि टोटल आयत कितनी है 6300 के ऊपर। तो बाकी आयत का क्या मकसद है? बाकी तमाम आयत उन 200 आयत पे ठोकने के लिए, रोकने के लिए, समझने के लिए। और वो भी जो आयत अगर आप देखें, वो ये जो फर्जियत की ये जो जितनी आयत मैंने भी आपको बताई 200 इसमें भी आपको रेपुटेशन मिलेगी,
اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ ایک ہی چیز کو فرمایا کہ نماز پڑھو زکات. ریپیٹیشن بھی آپ کو ملے گی. یہی معاملہ احادیث کا. احادیث کا اگر آپ ذخیرہ اٹھائیں، اگر آپ صحیح احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں، آپ کہیں گی صحیح بخاری کے اندر کو 3500 ہوں گی، صحیح مسلم کے اندر سے وہ تمام احادیث نکال دوں جو بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں، پھر جو باقی بچ جائیں تو 700-800 1000 اس میں مل جائیں گی. پھر آپ باقی اسی طرح سے جو دوسری جو مستند کتب ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل احادیث کا جو آپ ذخیرہ دیکھیں وہ بھی ہزاروں میں. وہ بھی میں مستند کی بات کر رہا ہوں، صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں ٹوٹل حدیث کی بات نہیں کر رہا. تو پتہ چلا وہ بھی آپ کو پتہ چلا 10-15 ہزار 20,000 احادیث شاید نکل آئیں گی. لیکن اس میں سے بھی کرنے یا نہ کرنے کی کتنی ہے؟ 400-500 بھی نہیں ہوگی. باقی تو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں معاملات کیسے ہوں گے، بزرگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، غریبوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، مسکینوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ ہوگا، حالات جنگ ہوں گے تو کیا کرنا ہے، حالات قحط آ جائے گا تو کیا کرنا ہے، پانی میسر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. یہ ساری احکامات آپ کو ملے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی. تو بنیادی بات کیا ہے کہ قرآن مجید تو آپ کے ذہن کو، آپ کی فکر کو کھولتا ہے. اگر یہ آپ کی ذہن، آپ کی فکر، آپ کی سوچ کھل جائے گی، یہ صحیح سمت پہ چلی جائے گی، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ فلاح پا جائیں گے. پھر آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے جو اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. اور اگر نہیں ہوگا تو آدمی پھر بھٹک جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر بنایا اسی طرح. جب اس کو پیدا کیا اللہ نے، اور جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور جب وہ اس کے 120 دن گزرتے ہیں تو اس کے اندر جبریل آتے ہیں اور اس کے اندر ایک روح پھونکتے ہیں. یہ روح کون سی ہوتی ہے؟ یہ روح وہ روح ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان سے ایک کمٹمنٹ لیا، الست ربی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیں. اس کے بعد اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اس کے بعد ہم سب کو ایک کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا. وہ پہلی زندگی پہلی موت، وہاں آپ کو وہاں ڈال دیا. اس کے بعد آپ روح، جب آپ کا بلاوا دنیا میں آتا ہے، وہ کولڈ اسٹوریج میں سے جو روح ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور وہ ماں کے رحم میں ڈال دیا. جب وہ ماں کے رحم میں ڈال دی جاتی ہے اس وقت تک وہ صرف ایک جاندار ہوتا ہے. اگر آپ میڈیکل سائنس کو بھی پڑھیں اور اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ 120 دن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت جو رحم کے اندر جو بچہ ہے، اس بچے میں اور حیوان کے بچے میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز، دونوں ایک ہی چیز. اس کے اندر جب وہ روحانی چیز، نوری چیز اس میں داخل ہوتی ہے پھر وہ بنتا ہے انسان. یہ یاد رکھ لیجیے. اور اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیتا ہے، سب کچھ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوگی، اس کی زندگی کیسے ہوگی، اس کی عزت، اس کی دولت، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دی، ایک نئی چیز ہم نے اس کو بنا دی. اور وہ نئی چیز صرف اور صرف مخلوق کے طور پہ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس کو دیکھیں تو اسے آدمی کا دماغ کھل جاتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو مخلوق ہے وہ ایک الگ مخلوق تو ہے حیوان سے، لیکن وہ اپنے ماں کے اندر ہونے کے باوجود ماں سے بھی مختلف ہے. وہ اس کی ضرورت نہیں اس کی شکل ملے، اس کی شکل کیا، اس کے فنگر پرنٹس بھی نہیں ملتے، بلکہ یہاں تک کہ اس کا بلڈ بھی نہیں ملتا. بلکہ بلڈ تو بہت دور کی بات ہے، بعض دفعہ تو بلڈ میں نیگیٹو اور پازیٹو کا بھی سچویشن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. اور آج کل کے دور میں تو پھر اسپیشل ان کو ماں کو پھر انجیکشن بھی دیے جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے. تو وہ ایک الگ ہی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنایا ہے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات اسی لیے تو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں اس لیے نہیں کہا کہ ہم میں عقل ہے، ہم میں تو کوئی عقل نہیں ہے. ہم سے زیادہ، میں نے آپ کو شاید سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کتے کو اگر آپ سکھا دے تو اس کا شکار حلال ہے. کیسے حلال ہے پھر؟ تو انسان اشرف المخلوقات صرف اور صرف اس لیے
کہ وہ اپنی جو نوری شے ہے اس کو جگائے رکھے. اور یہ نوری شے جاگے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہمارے اندر. جب انسان پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کے اندر فجور اور تقوی دونوں ڈال دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پاور بھی دے دی، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تم چاہو تو شکر کرو، تم چاہو تو کفر کرو. دو ہی چیز ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، کوئی فضل الرحمان نہیں ہے، کوئی اپنا مسلم لیگ نہیں. پارٹیاں دو ہی ہیں. جو اللہ کے ساتھ ہے وہ حزب اللہ ہے، جو اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ حزب الشیطان. یہ پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد ہو یا عورت ہو اس کا مقصد ایک ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں سورہ ذاریات میں فرماتا ہے نہیں پیدا کیا میں کسی انسان اور جن کو. کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ صرف میری عبادت کرے. عبادت کے مفہوم خالی نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر عبادت کا مفہوم نماز روزہ زکوٰۃ ہو، دن میں تو 5 نمازیں، ٹوٹل اس 5 نمازوں کا ڈیوریشن نکالیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ روزے، وہ تو رمضان آئے گا تو رکھوں گا، زکوٰۃ میرے پاس مال ہوگا تو دوں گا، حج استطاعت ہوگی تو کروں گا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا آپ کو. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حاکمیت کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، جتنی آپ کی کیپیسٹی، جتنی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ